ریڈی ہیں جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر نارووال سپورٹ سٹی کیس میں یہاں پیش ہوا ہوں۔ پچھلے 1.5 سال سے میری یہ قانونی جو جدوجہد ہے یا نیب گردی کے خلاف مقدمہ ہے وہ جاری ہے، اور نیب جس دن سے مجھے گرفتار کیا ہے 2019 میں آج تک یہ بتانے سے قاصر ہے کہ میرا جرم کیا تھا۔ کل بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس سے پہلے بھی 1 مہینہ پہلے عدالت نے، اور اس سے پہلے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے بار بار نیب سے ایک سوال کیا کہ احسن اقبال کے خلاف چارج کیا ہے، اور نیب آئیں بائیں شائیں سے کام لیتا رہا۔ میں آج بھی نیب کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ 1 پیسے کی مالی بدعنوانی ثابت کریں، اور میں نے عمران خان کے دور میں بار بار اسی جگہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ 3200 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ ریلیزز میری منسٹری سے ہوئی تھیں 2013 اور 18 کے درمیان۔ ان 3200 ارب میں نے بار بار عمران خان کو، جب وہ طاقت کے اوپر بیٹھا تھا اور شہزاد اکبر اس کا مین کارندہ تھا، میں نے چیلنج کیا تھا کہ 32 پیسے کا مالی فائدہ یا فائنینشیل کرپشن ثابت کرو تو ہم قومی مجرم ہوں گے، لیکن 1 پیسے کا مقدمہ وہ مالی بدعنوانی کا نہیں بنا سکے۔ 4 سال بدترین احتساب کیا گیا، لیکن ایک بھی مالی بدعنوانی کا مقدمہ وہ قوم کے سامنے نہیں پیش کر سکے، اور نام نہاد مقدمے، اختیارات کا غلط استعمال، اثاثے زیادہ ہیں کم ہیں، کہانیاں الف لیلا کی بنا کے پیش کر کے قوم کا وقت بھی ضائع کیا، عدالتوں کا وقت بھی ضائع کیا، اور ملک کے اندر ایک پولرائزیشن پیدا کی۔ آج بھی میں عمران خان کو یہ کہتا ہوں کہ 4 سال میں جب تم سیاہ سفید کے مالک ہونے کے باوجود 1 پیسے کی مالی کرپشن ثابت نہیں کر سکے، تو اب برائے مہربانی اپنا منہ بند رکھو، اور اب سبق سیکھو کہ جو جھوٹ کی فیکٹری پی ٹی آئی نے چلائی، جو بہتان بازی کی فیکٹریاں چلائیں، آج انہی کی نحوست ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی ذلیل اور رسوا ہو رہی ہے۔ آج عمران خان صاحب نے جو ٹرن اراؤنڈ پاکستان کانفرنس ہوئی، اس پہ بڑی کامیابی ہمیں دی ہے۔ کہتے ہیں کہ جس چیز کی شریکوں کو تکلیف ہو تو ضرور وہ اچھی ہوتی ہے، تو خان صاحب کو ٹرن اراؤنڈ پاکستان کانفرنس دل پہ لگی ہے۔ خان صاحب، انشاءاللہ ہم پاکستان کے بہترین اذہان کو، لوگوں کو لے کر ملک کو اس دلدل سے نکالیں گے جس میں آپ پھینک گئے ہیں۔ میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو لوڈ شیڈنگ کا بحران ہمیں درپیش ہے، یہ موجودہ حکومت کا پیدا کردہ نہیں ہے، چونکہ ہم نے نومبر دسمبر میں یہ بات کہی تھی، اور میں نے اسی جگہ کھڑے ہو کر کہی تھی۔ آپ برائے مہربانی میری پرانی سٹیٹمنٹس نکالیں، جس میں نے کہا تھا کہ پاکستان میں پہلی دفعہ گرمیوں کے موسم میں بدترین گیس کا بحران پیدا ہونے جا رہا ہے، چونکہ حکومت، اس وقت کی حکومت گیس کو حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ گیس کے لانگ ٹرم کانٹریکٹس، جب گیس انتہائی سستی تھی، کرنے میں ناکام رہی، اور اس نے ایل این جی کی پروکیورمنٹ کو پولیٹیسائز کیا، جس کا نتیجہ یہ ہے
کہ آج تقریباً 3,500 میگا واٹ سے زیادہ گیس سے چلنے والے بجلی کے منصوبے بند پڑے ہیں، چونکہ ملک میں گیس نہیں ہے۔ گیس اوور دا کاؤنٹر دنیا میں نہیں خریدی جاتی۔ گیس خریدنے کے لیے 6-8 مہینے پہلے کارروائی کی جاتی ہے۔ موجودہ حکومت نے جب گیس خریدنے کے معاہدے کرنے چاہیے تھے، اس وقت غفلت کی، نااہلی کی، نالائکی کی، جس کی سزا آج پاکستانی قوم بھگت رہی ہے۔ کراچی سے پشاور تک جو لوڈ شیڈنگ ہے، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہمارے پاس بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ لوڈ شیڈنگ اس لیے ہے کہ ہمارے پاس بجلی کے کارخانے چلانے کے لیے ایندھن نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپریل 2022 میں جب حکومت ہمیں دی گئی تو خزانہ خالی کر کے دی گئی، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آخری سہ ماہی میں ہماری حکومت سنبھالنے سے پہلے وزارت خزانہ یہ اعلان کر چکی تھی کہ آخری سہ ماہی کے لیے ترقیاتی بجٹ کے لیے زیرو ریلیز ہوگی۔ زیرو ریلیز کا مطلب یہ ہے کہ خزانہ خالی تھا۔ تو ایک طرف خزانہ خالی کر گئے، دوسری طرف گیس کے سودے جب کیے جانے چاہیے تھے وہ نہیں کیے۔ تو یہ موسم گرما پی ٹی آئی کی نالائکی کا موسم گرما ہے، اور اگلا موسم گرما انشاءاللہ تعالی اس سے بہتر ہوگا، چونکہ ہم اس کے لیے کوئی پیش بندی کر سکیں گے۔ اور اس موسم گرما کے لیے جو عوام کو تکالیف برداشت کرنی پڑ رہی ہیں، ہم دن رات کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں کم سے کم کیا جائے۔ لیکن آج ملک میں ہونے والی لوڈ شیڈنگ کا ذمہ دار عمران نیازی ہے، جس نے بر وقت گیس کے سودے نہیں کیے، جو خزانہ خالی چھوڑ کر گیا ہے کہ جس سے آج نئے سودے نہیں کیے جا سکتے۔ تو یہ وہ بنیادی حقیقت ہے جو عمران نیازی کو کسی بات کرنے سے پہلے، حکومت پہ الزام دینے سے پہلے اپنا گریبان میں دیکھنا چاہیے کہ آج پاکستانی قوم، اس کی معیشت عمران نیازی کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے کیا سزا پا رہی ہے۔ میں حیران ہوں کہ یہ شخص کس منہ کے ساتھ کہتا ہے کہ ان کے پاس تیاری نہیں تھی۔ آج الحمدللہ ہم نے جو اقدامات اٹھائے ہیں اور جس طریقے سے ہم چیزوں کو سنبھال رہے ہیں، اگر یہ حکومت تبدیل نہ ہوتی، عمران نیازی بدستور ہوتا، تو پاکستان خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کر چکا ہوتا۔ آج پاکستان کی سڑکوں پر بلوے ہو رہے ہوتے، پاکستان کی معیشت جو ہے وہ کریش کر کے غیر ممالک اور بین الاقوامی اداروں کے رحم و کرم کے اوپر مکمل طور پہ 100% ہوتی۔ ہم الحمدللہ پاکستان کو عمران نیازی کی 4 سالہ تباہ کاری سے بچانے کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آج جو مہنگائی ہے، اس کا جن بوتل سے عمران نیازی نکال کر گیا ہے، جب اس نے پاکستان کی کرنسی میں تقریباً 40 سے 50% ڈیویلیویشن کی۔ اس مہنگائی کا ذمہ دار عمران نیازی ہے، جس نے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کو اپنے دوستوں کو نوازنے کے لیے استعمال کیے، اپنے دوستوں کی لگژری گاڑیاں امپورٹ کرنے کے لیے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کو استعمال کر کے ہمیں اس مقام پر کھڑا کیا ہے۔ تو لہٰذا پی ٹی آئی کے قیادت کو میں کہتا ہوں کہ آپ
کسی قسم کی تنقید کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں اور قوم سے معافی مانگیں جو پاکستان کو آپ اجاڑ کر گئے ہیں۔ احسان اقبال صاحب کیا کہیں گے عمران خان جو مسلسل اداروں کے خلاف بیانات دے رہے ہیں، لوگوں کو میں اشتعال دلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہفتے کو انہوں نے پاور شو کرنے کے لیے اجازت بھی مانگی ہوئی ہے، حکومت کیا کر رہی ہے؟ آیا عمران خان کو وہ جلسہ کرنے کی اجازت دے گی؟ اداروں کو خلاف جس طریقے سے اشتعال انگیزی کر رہے ہیں عمران خان، کیا انہیں اس طریقے سے فتنہ پروری کرنے کی اجازت دے گی؟ دیکھیے عمران خان، میں یہ بات ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ممنوعہ فنڈنگ کیس کے بعد ثابت ہو گیا ہے کہ عمران خان کی سیاست کی رکابیں ملک سے باہر ہیں۔ عمران خان غیر ملکی قوتوں، غیر ملکی ڈونرز کے اشارے پہ سیاست کر رہا ہے، اور اس کا مقصد پاکستان کے اندر پاکستان کے اداروں کو تباہ کرنا، پاکستان کے عوام کو لڑانا اور پاکستان کو انٹرنلی امپلوڈ کرنا ہے۔ اور اس وجہ سے آج پاکستان کے عوام عمران خان کے اس سیاست کو پہچان کر پیچھے ہٹ چکے ہیں، اور اس کا پاور شو بھی اسی طرح ناکام ہوگا جیسے اس کی لانگ مارچ ناکام ہوئی تھی۔ عمران خان آج جس انداز میں ہمارے قومی اداروں پر کبھی فوج پہ، کبھی عدلیہ پہ، کبھی الیکشن کمیشن پہ تنقید کر رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ دھونس کے ساتھ اداروں کو ڈرا کے، اداروں کو نشانہ بنا کر وہ اپنے مطلب کے فیصلے حاصل کر سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن پر عمران خان کا فائر اس لیے ہو رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ کرنا ہے، اور مجھے امید ہے کہ الیکشن کمیشن عمران خان کی ان گیدڑ دھمکیوں سے، اس ہراساں کرنے کی سیاست سے مروب نہیں ہوگا، اور وہ میرٹ کے اوپر فیصلہ کرے گا، چونکہ عمران خان نے ایک طرف ممنوعہ فنڈنگ کے ذریعے پاکستان دشمن حلقوں سے فنڈ حاصل کیے ہیں، اور دوسری طرف بیچارے بیرون ملک مقیم پاکستانی جو خون پسینے کی کمائی سے پیسے جمع کرتے ہیں، ان کے ڈونیشنز کو، کروڑوں روپے کی ڈونیشنز کو غبن کیا ہے، ان کے اکاؤنٹس کو خفیہ رکھا ہے، اور ان کے اکاؤنٹس کے اندر کوئی حساب کتاب پیش نہیں کیا۔ تو لہٰذا یہ پاکستانی سیاست کی سب سے بڑی ڈکیتی ہے جو کسی پارٹی اور لیڈر نے اپنے حمایتیوں کے اوپر کی ہے۔ تو اس لیے الیکشن کمیشن سے، ان کے فیصلے سے عمران خان ڈرتا ہوا الیکشن کمیشن کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے، دبانے کی کوشش کر رہا ہے، مروب کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ شاید ان ہتھ کنڈوں سے وہ اپنے فیصلے کو تبدیل کرا سکے۔ لیکن مجھے امید ہے کہ الیکشن کمیشن میرٹ کے اوپر، آئین اور قانون کے اوپر اس کیس کا فیصلہ کرے گا۔ سر، مفتیٰ اسماعیل صاحب کے جانے کی خبریں اور اسحاق ڈار صاحب آ رہے ہیں، کیا مفتیٰ اسماعیل بطور وزیر خزانہ ناکام ہوئے ہیں جو اسحاق ڈار صاحب آ کے اب وزارت خزانہ چلائیں گے؟ دیکھیے، اس وقت جو ملک کو درپیش حالات ہیں، اس کے لیے ہم سب کو ایک ٹیم کی صورت میں کام کرنا ہے، اور اسحاق ڈار صاحب کا وسیع تجربہ ہے۔ اگر وہ واپس آئیں گے تو ان کے آنے سے ہماری جو معاشی ٹیم ہے اور ہماری جو پارلیمنٹری طاقت ہے اس میں اضافہ ہوگا، اور یقیناً مفتاح اسماعیل صاحب نے نہایت مشکل وقت میں پاکستان کو اس تباہی سے بچانے کے لیے اور IMF سے بات چیت کو دوبارہ بحال کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ لیکن اب جو اگلا مرحلہ ہے اس میں ہمارے پاس وہ بھی ہیں، اسحاق ڈار صاحب بھی ہیں، ڈاکٹر عائشہ صاحبہ بھی ہیں، مصدق صاحب بھی ہیں، اور باقی بھی ہماری ٹیم کے لوگ ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں۔ ہم سب مل کر کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کو ان نہایت ہی مشکل چیلنجز سے نکالنے کے لیے، اور ملک کو کم سے کم عوام کا نقصان کیے ہوئے ہم ان
हालात से निकलें और इंशाल्लाह मुझे इसमें कोई अल्लाह ताला की मेहरबानी से शुबा नहीं है कि आज से 1 साल बाद जब हम खड़े होंगे तो 1 साल बाद का पाकिस्तान आज के पाकिस्तान से बहुत बेहतर होगा। हम आहिस्ता आहिस्ता इन मुश्किलात से निकल रहे हैं, हम निकलेंगे और मुल्क को अगले इलेक्शन से पहले इसकी मईशत को मुस्तहकम करके अवाम की अदालत में जाएंगे। डॉक्टर साहब एक छोटा सा हमारे यहाँ पे इशू था कि यहाँ पे जर्नलिस्ट आते हैं कवरेज करने के लिए, उनको मुल्ज़मान है, टॉर्चर करते हैं, काफ़ी CCTV भी ख़राब है, सिक्योरिटी भी FC के हवाले, पुलिस जो यहाँ पे तैनात थी उसको वापस या तो बहाल कर दिया जाए। आप देखिए जो रेंजर्स हैं उसका काम नहीं है यहाँ पे, FC वाले का काम ही यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है, इस मैटर के ऊपर कुछ बात करने की बात। ठीक है, मैं आपकी ये मुश्किल जो है IG साहब से कहूँगा कि वो आपसे मिलकर इसका हल निकालें। थैंक यू। ओके भाई।